رکھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عہدیدار، صاحب اقتدار یا ڈگری ہولڈر ہو، وہ بغیر کسی امتحانات کے اس عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا، بغیر کسی آزمائش کے وہ ایک اہم اور اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتا، رسائی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو بات طے شدہ ہے کہ جب انسانوں کو اور انسانوں میں تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، تمام مخلوقات سے اچھا، برتر، اعلیٰ، عمدہ اور افضل ترین بنایا ہے، تو یقیناً اس کے لیے کچھ مراتب ہوں گے، کچھ درجات ہوں گے، کچھ امتحانات ہوں گے، کچھ اختبارات ہوں گے، جن امتحانات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے اس کو ہرا کر کے صحیح طریقے سے اس سے نپٹ کر کے افضلیت کی ڈگری پر فائز ہوگا۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک عقل انسانی بھی یہی کہتی ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی اس بات کو اچھی طرح سے سوچ سکتا ہے، اور یہی بات رب ذوالجلال والاکرام نے سورۃ العنکبوت میں بیان فرمائی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے ایمان لانے کے بعد؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان لانے کے بعد یوں ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کلمہ حق اور شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد، مسلمان بن جانے کے بعد اسے یوں ہی سیدھے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے گا؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کلمہ حق شہادتین کا اقرار کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے دی، اور اس کے مقتضیات اور اس کے لوازمات پر عمل کر لیا، چلتے چلاتے وہ تمام آنے والے مصائب اور فتنوں کا سامنا کرے گا، کیونکہ ایمان لانے کے بعد اس کی آزمائش بھی ہوگی۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہم لا یفتنون، وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ ان کی سوچ غلط ہے، ان کی فکر غلط ہے، ان کا نظریہ غلط ہے۔ ضرور آزمائے جائیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تم ضرور بالضرور، ضرور بالضرور، لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اہل کتاب سے ضرور بضرور یہود و نصارہ کے طعنے، ان کی شرارتیں اور ان کی بدماشیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سننا پڑے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یہود و نصارہ کا، کافروں کا، مشرکوں کا اور تمام بددین اور باطل اقوام و مذاہب والوں کا تمہیں طعنہ سننا پڑے گا، تمہیں ان کی گالیاں کھانا پڑے گی، تمہیں ان سے لان تان سننا پڑیں گے، اور تمہیں ان کی مار بھی کھانا پڑے گا۔ یہ ضرور تمہیں ایذا دیں گے، ضرور تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ یہ ضرور ایسی حرکتیں کریں گے اللہ والے، تب تمہیں کرنا کیا ہے؟ تب تمہیں کرنا کیا ہے؟ بل بلا کر، اکتا کر کے، الجھ کر کے اپنے دین سے پھرنا نہیں ہے، اپنے اخلاق کو پامال نہیں کرنا ہے، سنت مبارکہ مطہرہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تمہیں صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تمہیں صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ
آزمائشوں میں، ان گالیوں میں، ان دکھوں میں، ان تکلیفوں میں جو صبر سے کام لے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، اپنے اخلاق کو پامال نہیں کرے گا، اپنے کردار کو گدلا اور گندا نہیں کرے گا، اپنی زبان کو خراب نہیں کرے گا اور اپنے دین سے نہیں پھرے گا، صبر کا مظاہرہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، ایسا ہی آدمی بڑا کام کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت دل جگر اور دل گردے والی بات ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جب ایسا کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی جانب سے پہنچائے جانے والی تکالیف پر تمہارے درد کا درما بنے گا، تمہارے درد کا علاج کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ مگر ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا دین، ہماری عادات، ساری چیزیں یہ انہی دشمن قوموں کے طریقے اور ان کے طرز عمل کی غلامی کر رہی ہے، جو ہمیں، ہمارے دین کو، ہمارے نبی کو اور ہمارے اللہ کو تکلیف پہنچاتے، گالیاں دیتے ہیں۔ ہماری دینی بے راہ روی، یہی وجہ ہے کہ دن بدن ہم بزدل ہوتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن ہم ڈرپوک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کسی نہ کسی بدترین طریقے سے ہمارا شکار کر کے شیطان اپنا لقمہ اجل بنا رہا ہے۔ وہ دنیا کے دشمن طاقتیں اپنا لقمہ اجل بنا رہی ہے اور ہمیں زندہ اور تابندہ آگ کی نظر کر دے رہے ہیں، آتش نظر کر دے رہے ہیں، نظر آتش کر دے رہے ہیں، زندہ اور تابندہ ہمیں جلایا جا رہا ہے اور ہمارے گھروں کو بھی جلا دیا جا رہا ہے۔ آج اس ابھی کرنٹ کی بات کریں، حال کی بات کریں، اس وقت کی بات کریں تو ملک عزیز ہندوستان کا ایک اہم شہر جسے تریپورہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، تریپورہ کے نام سے ایک ہفتے سے وہاں بھگدڑ مچا ہوا ہے، ایک ہفتے سے قتل عام جیسا ماحول ہے، مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، لوگوں کے گھروں کو توڑ پھوڑ کیا جا رہا ہے، ساری دنیا گنگ ہے، ساری دنیا خاموش ہے، ساری دنیا کی زبانیں گنگی ہو چکی ہے، کسی کی زبان نہیں کھلتی۔ اب زبان اس وقت کھلے گی جب یہ دشمن قوم، جب یہ درندے، جب یہ خونخوار بھیڑیے، جب یہ لکڑ بگے اپنا پیٹ بھر لیں گے، مسلمانوں کا خون پی کر کے، مسلمانوں کا گوشت کھا کر کے، مسلمانوں کا گھر جلا کر کے اور مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کو بے آبرو کر کے جب ان کا دل بھر جائے گا، اس کے بعد یہ کتے، یہ ذلیل انسان جو اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرسیوں کے لیے جو لوگوں کو مرواتے پھرتا ہے، ان کی بدترین زبان کھلے گی اور جو ہے دبے دبے لہجے میں کہے گا کہ بڑا جو ہے اچھا ہوا کہ اب حادثہ رک گیا ہے، معاملہ رک گیا ہے۔ دبا کر کے اس پر سیاست کریں گی یہ قوم۔ اس وقت مسلمانوں کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو زندہ اور تابندہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی، یوشک الامم ان تداع کما تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها۔ یہ باطل قومیں جو تمہیں کھدیڑنے کے در پہ ہیں، جو تمہیں مٹیا میل کرنے کے در پہ ہیں، جو تمہیں نیست و نابود اور ناپید کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں، یہ تمہارے اوپر ایسے ہی پل پڑیں گی، یہ تمہارے اوپر ایسے ہی جھپٹیں گی جس طریقے سے کھانے والا، دستر کھلانے والا دسترخوان کی طرف کھانے والے کو بلاتا ہے، ایک بھوکا بھیڑیا جس طریقے سے کسی بکری کے بچے کو دیکھ کر بھاگتا ہے، ایک درندہ جس طریقے سے اپنے شکار کو دیکھ کر کے شکار کی طرف جھپٹتا ہے اور لپکتا ہے اور یکایک اسے حملہ کر کے اسے زیر کر دیتا ہے، زمین بوس کر دیتا ہے، اس کی ہستی کو صفحے ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے اخلاق
اپنے کردار، اپنے ایمان کو بحال نہیں کیا، اپنے اس عظمت کو بحال نہیں کیا جس عظمت پر رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں فائز کیا تھا، تو یہ دشمن قومیں اپنی جوتی کے نوک تلے تمہیں اور ہمیں رگڑ کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، یہ کسی عام آدمی کی بات اور عام آدمی کے حفوات اور بکواس نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، ام نحن یومئذ قلہ، کہ کیا ان دنوں جب یہ باطل طاقتیں ہمارے پیچھے پھیل پڑیں گی، ہمارے اوپر جھپٹیں گی، ہمیں صفحے ہستی سے مٹانے کی کوششیں کریں گی، تو کیا ہماری تعداد کم ہوں گی؟ کہا نہ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوں گی، ولیکن کثیر، بہت زیادہ تعداد ہوں گی، بہت زیادہ تعداد۔ ارے وہ ایک زمانہ تھا کہ جب صرف 60 آدمی، 60,000 افواج، 60 آدمی 60,000 کے بڑے لشکر کو جو ہے بھاگنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ زمانہ تھا جب ایک دبلا پتلا مسلمان قیصر و کسریٰ کے دربار پر دہاڑتے ہوئے، شیروں کی طرح گرجتے ہوئے، اپنے گدھے پر سوار ہو کر کے دارالسلطنت میں گھس جاتے تھے، اور کافر، اہل کتاب، یہود و نصارہ اور دیگر باطل اقوام لرز کر تھرا کر رہ جاتی تھی۔ کوئی کرتا تھا زبردستی روکنے کی، کہتا تھا جا، مسلمان بے نیاز قوم ہے، ہم تمہارے دربار میں گدھے سے اتر کر نہیں جا سکتے، ہم تمہاری کرسی تک اپنے گدھے پر سوار ہو کر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ربع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، دیکھنے میں دبلا پتلا سنگل پھیپھڑا والا آدمی، دیکھنے میں قیصر و کسریٰ کی سلطنت، بڑی طاقت ہے، اس بڑی طاقت کے سامنے اس کے حواریوں، مواریوں، ان کے چیلوں، چمچوں، چپٹوں نے کہا کہ اتر جاؤ، گدھے سے جانے کی اجازت نہیں ہے، سواری بھی کوئی گھوڑا نہیں، کوئی اونٹ نہیں، کوئی برق رفتار نہیں، کوئی تیز ترار نہیں، گدھے پر سوار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا نہیں، ہم اس سواری سے اتر کر کے نہیں جا سکتے، سواری پر بیٹھ کر کے ہی اندر جائیں گے، وہاں تک ہماری رسائی تبھی ممکن ہے۔ لوگ مجبور ہوئے، جا کر کے بادشاہ کو کہا ایسا مسئلہ ہے، کہاں آنے دیا جائے اسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دور تھا مسلمانوں کا وہ ایمان تھا، وہ جذبہ ایمانی، وہ حرارت ایمانی، وہ ایمانی قوت تھی، جب اس قوت کے بلبوتے پر بڑی سے بڑی طاقت اور بڑے سے بڑے صاحب اقتدار کے دربار میں جاتے تو جھکتے ہوئے، چاٹوکاریتا کرتے ہوئے، چاپلوسیاں کرتے ہوئے، تملق کرتے ہوئے، باتیں بناتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، اور مسلمانوں کے خلاف غیبت، چغلیاں اور سازشیں کرتے ہوئے ایک کرسی کے لیے لوگوں، کافروں کے جوتیاں چاٹتے ہوئے نہیں جاتے تھے، بلکہ کہتے تھے ہم وہ قوم ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکلے ہیں، لہٰذا ہم اس طریقے سے واپس نہیں جا سکتے۔ وہ ہمارے اجداد تھے، مگر آج ہم بزدل ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ یقین جانو، خدا کی قسم، بزدلیت ایمان کے منافی ہے لوگوں، بزدلیت ایمان کے خلاف، مومنوں کے خلاف صفت ہے۔ آج جہاں بات منانے کی بات آتی ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے گلے پڑنے بول تو اس کے پرخچے اڑا دیں گے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جو ہے پورے ناخن سے لے کر بال تک اس کے تتر بتر کر کے چھوڑ دیں گے، لیکن جب کہیں پر حق گوئی، بے باکی، وفا شعاری، دین کے دفاع، مسلمانوں کے دفاع، مومنوں کے عزت کے خاطر اگر بات کرنے کے آئے تو وہاں چار پیسے لے کر کے اپنے ضمیر، اپنے ایمان، اپنی غیرت کا سودا کر کے مسلمانوں کے خلاف کام کر کے وہاں سے آ جائیں۔ آج بڑے بڑے باتیں کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، اسی ملک کے اندر موجود ہے، بڑے بڑے اقتدار پر فائز، بڑی بڑی کرسیوں پر فائز، بڑی بڑی طاقتوں پر فائز، لیکن تریپورہ کی مسجدیں چل رہی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں رب کے لیے، رب کا گھر، رب کے سجدے کے لیے، رب کی عبادت کے لیے، رب کے ذکر کے لیے۔ آج کفار، بدماش قومیں، عیار قومیں یہ
جانور درندے کتے چچندر کی طرح جو پڑا ہوا ہے، جس طریقے سے گندگیوں کی طرف پڑتے ہیں گندے جانور اور درندے جس طریقے سے اپنے شکار کی طرف پل پڑتے ہیں، آج مسلمانوں کے ایمان کا قلعہ مسجدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے عزتوں کے پیچھے پڑے ہوئے، اس عزت کی پر اس عزت کے اوپر جس عزت کے بارے میں سید الرسل علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی حرمت خانہ کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر کے ہے، ایک مومن کی عزت خانہ کعبہ کی عزت سے بڑھ کر کے ہے۔ آج سارے دنیا کے کتے مسلمانوں کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مسلمانوں کی آبرو ایمانی غیرت کے قلعے مسجد کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی آواز کرنے والا نہیں، کوئی پکارنے والا نہیں۔ مسلمانوں کے ٹھیکیدار آج اپنی دانتوں کے 32 دانتوں کے بیچ اپنی زبان کو گم کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کون پکارے گا؟ تم نہیں پکارو گے، لہو کا ہر قطرہ پکارے گا، اور ایک دن وہ بھی دن آئے گا جو یہ بھیڑیے، یہ خونی درندے جو مسلمانوں کا زہریلا خون پینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ زہریلا خون پینے کے بعد وہ صحیح نہیں رہ سکتا۔ ہر کمال کے بعد زوال آتا ہے، اگر اسے اللہ نے عارضی قوت اور طاقت دے رکھی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے طاقتور قوم ہم ہیں، یہ تو ہماری کمزوریوں، ہمارے بے غیرتی اور ہمارے کم ایمانی کی وجہ سے ہے کہ یہ کتے سے بھی حقیر جانور دو ٹانگ والے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری ایمانی کمزوری، اخلاقی کمزوری نہیں ہوتی تھی تو آج وہ قوم جو فضاؤں میں، جو ہواؤں میں، جو دریاؤں میں، جو سمندروں میں، جو صحراؤں میں، جو جنگلات میں، جو درندوں کے بیچ جو حکومتیں کرتی تھی، اس قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اپنے جوتوں تلے رگڑ دیتے تھے، تھوکوں میں جو بہا دیتے تھے، یہ حالت نہیں ہوتی تھی۔ یہی دنیا ہے جس سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم سے وعدہ ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے، اور اللہ جو وعدہ کرتا ہے اللہ اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے، اپنے وعدے کا سب سے سچا، سب سے پکا وعدہ کا پورا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کی مدد ہمارے اوپر نہیں آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مسلمان جھوٹا ہے جو اپنے فریب اور جھوٹ اور جھوٹے ایمان کے ساتھ اللہ کے دربار میں آ کے اور جھوٹی بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے محروم ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والو، اگر تم ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، زمین میں ہم تمہیں حکومتیں عطا کر دیں گے، زمین کا ہم تمہیں خلیفہ بنا دیں گے۔ یہی وجہ ہے عہد نبوی سے لے کر کے خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسیہ، خلافت عثمانیہ، خلافت اور سلطنت عثمانیہ تک، یہاں تک کہ جب سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، 600 سے 700 سال کے عرصے دراز تک مسلمانوں نے روئے زمین کے بیشتر حصوں پر حکومت کی، لیکن جب اس قوم عیاشی، بدماشی، بدکاری اور جہالتوں کے شکار ہوئے، علم کو بالائے طاق رکھ دیا، قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا، قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا، جہالت، سفاہت، بدعت، کفر و ضلالت سے جب گلے لگا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان کے ہاتھوں سے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس زمین کو چھین لیا اور پھر کافروں کا غلام بنا دیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کافروں کی غلامی، بدماشوں کی غلامی کا مطلب یہ ہے ہماری بدعمالیاں، ہماری بدکرداریاں، ہماری بد اخلاقیاں۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، مگر دین کے دفاع کے لیے ایک کنکر بھی نہیں اٹھا سکتا، دین کے دفاع کے لیے اپنی زبان بھی نہیں کھول سکتا، رسول کی رسالت کے دفاع کے لیے دو کلمے نہیں بول سکتا۔ اس لیے نہیں بول سکتا کہ اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس اسلام نہیں، اس کے پاس قرآن نہیں، اس کے پاس دین نہیں، اس کے پاس سنت نہیں۔ ناخن سے لے کر کے بال تک سراپا رسول اللہ کی مخالفت میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی مخالفت میں زندگی گزر رہی ہے،
اور کوئی یہ کہے کہ تریپورہ کی طرح مسجدیں نہ جلے، گھر نہ جلے، تمہیں نہ جلائے، ارے تم مردہ ہو چکے ہو، اور مردہ کا حق یہ ہے کہ یا تو جو انسان مر جائے اسے جلا کر کے زمین میں ملا کر خاکستر کر دے، یا پھر مردے کو زمین کے جو منو مٹی کے اندر گاڑ دے اسے۔ مردے کی دو ہی صورتیں ہوا کرتی ہیں، مردے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو زمین میں گاڑ دے یا آگ سے اسے جلا دے۔ ظاہر سی بات ہے انسانی زندگی کو روح بخشنے والا، طاقت بخشنے والی کتاب قرآن عظیم کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اس میں جو ٹیکنالوجی ہے، اس میں جو حکمت ہے، مصلیحت ہے، دنیا کائنات کے سارے علوم اس قرآن میں موجود ہے، ہم نے تمام علوم کو جب پشے پست ڈال دیا، باطل اقوام نے اس سے علوم کو اخذ کیا اور ہمارے خلاف تمام جو ہے اعلی کار تیار کیا، ہمارے ہی کتاب سے، ہماری رہنمائی کی کتاب سے، ہمارے دستور حیات سے، دستور اساسی سے ہمارے خلاف ہماری کتاب کو استعمال کر لیا، لیکن راتوں رات مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا۔ صرف اندازہ لگاؤ یہاں سے لے کر کے وہاں تک صرف آج کس نے کتنا تلاوت کیا ہے، کتنی آیتوں کی تلاوت کی ہے؟ جاؤ تم پکے مسلمان ہو، دنیا کے افضل ترین مخلوق ہو، مجھے کوئی حق نہیں برا کہنے کا کسی کو، مگر اپنے ضمیر سے پوچھو، میں عرض کروں گا تو شکایت ہوگی۔ آپ اپنی ہی اداؤں پر غور کر لیں، آپ اپنے ہی اداؤں پر غور کر لیں، میں عرض کروں گا تو شکایت ہوگی۔ اللہ والو، شکایت ہوگی کہ مولانا ایسے بول گئے، مولوی صاحب ایسے بول گئے، مولوی صاحب نہیں بول گئے، مولانا نہیں بول گئے۔ آپ اپنے ضمیر کو دھکے مارو، اندر اندر اس سے پوچھو کہ آج کس نے کتنا تلاوت کیا ہے، کتنے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، کتنے لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ معلوم ہوگا کہ 99.9% فیل، تو تمہاری زندگی بنے گی کھیل، سمجھے؟ تو ایسے ہی جو ہے جانوروں کی طرح پیس دیے جاؤ گے، زہریلے کیڑوں کی طرح مسل دیے جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ تمہیں مومن بننے کی ضرورت ہے، مسلمان بننے کی ضرورت ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ حرام چھوڑ دو، حرام کاری چھوڑ دو، حرام خوری چھوڑ دو۔ آج مسلمان حرام خوریوں میں مبتلا ہو کر کے، حرام کاریوں میں مبتلا ہو کر کے شیطان کا بندہ بنا ہوا ہے، شیطان کا غلام بنا ہوا ہے۔ آپ جب شیطان پریشان کرتا ہے نا، جب لات جوتے مارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں نا شیطان، تب آتے ہیں مول صاحب ذرا دعا پڑھ دیجیے، مول صاحب ذرا دم کر دیجیے بیٹے، ایسے ہی کھا جائے گا شیطان، ایسے ہی کھا جائے گا شیطان۔ اپنے اخلاق کو درست کرو، کردار کو درست کرو۔ ارے وہ بڑا بے وقوف انسان ہوتا ہے جو اپنے دشمن کا چہرہ، مہرہ اور حلیہ استعمال کرتا ہے، سمجھے نا؟ اپنے دشمن کی طرح اسٹائل اپناتا ہے۔ اللہ والے سامنے آ کے بیٹھو، کیوں کھڑے ہو آپ لوگ، کیوں کھڑے ہو اللہ کے گھر میں؟ بیٹھ جاؤ، سامنے آ کے جگہ لو، بیٹھو، سامنے آ کے بیٹھو۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت کو سمجھو، تقدس کو سمجھو۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا نا تو گندے اور زہریلے کیڑے کی طرح مسلے جاؤ گے۔ اپنے آپ کو اس طرح نہ بناؤ، اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اپنے آپ کو یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کافروں کا غلام نہ بناؤ، تم مسلمان ہو۔ خدا کی قسم روئے زمین پر ایسی خوبصورت کوئی ذات پیدا ہوئی ہی نہیں ہے جس کے تم ماننے والے اور پیروکار ہو۔ ارے چاند نے دیکھا تو چاند کا حسن ماند پڑ گیا، صحابی پکار اٹھا کہ چاندنی رات ہے۔ جب میں نے ایک بار چاند کو دیکھا، اپنے آقا کو دیکھا، سرور کونین کو دیکھا، میں فیصلہ نہ کر سکا کہ 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے پیارے رسول زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ، جب میں نے غور کیا تو میرے نبی، میرے محبوب، میرے خلیل کیا حسن، اتنا اعلیٰ، اتنا عمدہ، اتنا عرفہ تھا
گرا قدر تھا کہ چاند کا حسن مان پڑ گیا. ارے تم اس کے غلام، اس کے بندے، اس کے ماننے والے، اس کے فالور ہو یار. اس کی طرح چہرہ مہرہ بناؤ. کیا کافروں کی طرف بناتے ہو؟ کافروں کی غلامی کرتے ہو. اگر کافروں کی غلامی رہی تو خدا کی قسم تم بھی زندہ جلو گے، تمہارا گھر بھی جلے گا، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری خواتین بے آبرو ہوں گے، تم روک نہیں سکو گے، اس لیے کہ تمہارے اندر وہن طاری ہو جائے گا. صحابہ نے جب پوچھا نا کہ اللہ کے رسول اس وقت کیا ہم لوگ کم ہوں گے؟ کہا نا 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 نا، کم نہیں ہوگے، بہت زیادہ ہوگے. پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ تم لوگوں کا جو روب کافروں کے دل میں ہوگا وہ کھینچ لے گا، وہ نکال لے گا. ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے بھائی، ایک آدمی تم کسی کی صورت اپناؤ گے تو وہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھے گا نا. وہ سمجھے گا وہ میری نقل اور میری کاپی کر رہا ہے تو وہ تو میرے سے چھوٹا ہوگا. اس طریقے سے تم جب رسول اللہ کی سنتوں کو اور اس کے جو ہے طور طریقے کو چھوڑ دو گے تو اور شیطانوں کا اور کافروں کا، فاسقوں فاجروں کی غلامی کرو گے تو وہ فاسق فاجر تو سمجھے گا کہ یہ کمزور ہے. اس طرح تمہارا روب، مسلمانوں کا جو روب تھا نا، میں نے ابھی بتلایا نا کہ 60 آدمی 60,000 کے لشکر جرار کو میدان جنگ سے کھدیڑ کر کے بھگا دیتا ہے. ایک دبلا پتلا آدمی قیصر و کسریٰ کی سلطنت میں جا کے خلبلی مچا دیتا ہے. وہ ایمانی طاقت ہے. وہ حضرت امیر المومنین تھے جو زمین پر سوتے تھے لیکن قیصر و کسریٰ کا پایا یہ تخت ہلتا تھا، لرزتا تھا. کس لیے؟ ایمان، عدل، شجاعت، بہادری اور سنت کی پیروی تھی. اپنے آپ کو بدلو اور اپنے آپ کو کمزور مت کرو. خدا کی قسم روئے زمین پر مسلمانوں سے زیادہ طاقتور کوئی قوم ہے ہی نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، مگر یہ کہ مسلمان رہے، شیطان کا پرچارک اور شیطان کا غلام نہ رہے. اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم مسلمان جو بے دینی بے راہ روی کے شکار ہیں اور جو لوگ اسے کھدیڑ رہے ہیں، اور اس وقت خاص طور پر ہمارے تریپورہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، دعا کرو اللہ والو، دعا کرو کہ ظالم قوم کو اللہ نشانہ عبرت بنا دے. ہمارے اور آپ کے اندر احساس اس لیے نہیں جاگ رہا کیونکہ جب حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے تو ہم بے حیا اور بے شرم اور بے حس بن کر کے ہم اپنے اپنے کاموں میں مبتلا رہتے ہیں. اسی لیے مسجد جلنے کی عظمت اور جلنے کا درد کا آپ کو احساس نہیں ہے. ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دل کو جو ہے مقدور رکھتے ہیں، بغض و حسد سے پر رکھتے ہیں. اسی لیے جب کوئی مسلمان مارا جاتا ہے تو ہمارا دل تڑپتا نہیں ہے. لیکن یاد رکھو اگر آج نہیں تڑپا تو کل تم اس طرح تڑپو گے، تمہارے اوپر کوئی ترسنے والا نہیں ہے. دعا کرو اللہ جل شانہ سب سے بڑی طاقت والا، اے اللہ تیری ذات سب سے عالی شان، تو سب سے طاقتور ہے. اے اللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت تیری طاقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. اے اللہ جو تو نے خالد سیف اللہ کو اور صحابہ اکرام کو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اور دیگر مجاہدین کو جو قوت اور جو جرأت و بصالت عطا کی تھی، مسلمانوں کے اندر وہ غیرت اور وہ جرأت پیدا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کے گھروں کو جلنے سے بچا لے. اے اللہ زندہ مسلمانوں کو تڑپ تڑپ کر مرنے سے بچا لے. اے اللہ مسلمانوں کے بہو بیٹیوں اور ماں بہنوں کی بے آبروئی سے بچا لے. اے اللہ ظالم قوم کو ہم اس کے مقابلے میں تجھے اتارتے ہیں کیونکہ ہم میں وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں، وہ ایمان نہیں معیاری جو تجھے مطلوب ہے. اللہ اے اللہ ہماری طرف سے تو ہمارے دفاع کر مگر ہمیں غیرت مند مسلمان بنا دے. اے اللہ بے غیرتی کے دیوار سے ہمیں نکال دے، بے غیرتی کے دیار سے ہمیں نکال کر ایک غیرت مند اور باوقار مسلمان بنا. آمین. تقبل یا رب العالمین. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا